آداب سے میں ہوں صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مجلس اتحاد المسلمین کو انتخابی نشان پتنگ الاٹ۔ دہلی میں صدر مجلس کی نمائندگی کے بعد الیکشن کمیشن کی منظوری۔ وائس اور کانگریس سے کانگریس میں جانے والی کونڈا سریکھا کا اب ٹی آر ایس میں شمولیت پر غور۔ مزید 2 سابق وزراء ٹی نرسمن اور ایل رویندر ریڈی کی تلگو دیشم میں شمولیت کی اطلاع۔ سابق ریاستی وزیر کے فرزند روی تیجا کی ایئرپورٹ پر ہنگامہ آرائی۔ ایک اور واقعے میں رکن پارلیمنٹ کے فرزند اروند کمار یادو کا ہوم گارڈ پر حملہ۔ اور مسلم جنگ پل کے پاس ایک خاتون کے ساتھ دست درازی، مزاحمت پر مہلک ہتھیاروں سے شوہر پر حملہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ الیکشن کمیشن نے بالآخر پتنگ کا نشان کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو الاٹ کر دیا ہے۔ یہ انتخابی نشان سمکھیا آندھرا پریرکشنا سمیتی کو دیا گیا تھا، لیکن بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نئی دہلی میں الیکشن کمیشن سے نمائندگی کی اور بتایا کہ مجالس مقامی کے الیکشن کے لیے پتنگ مجلس کا نشان ہے، اسی لیے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے الیکشن کے لیے بھی یہ نشان مختص کیا جائے۔ سابق میں بھی مجلس نے اسی نشان پر الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ سمکھیا آندھرا پریرکشنا سمیتی نے بھی اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے مجلس کے لیے پتنگ کا نشان ہی الاٹ کیا ہے۔ کانگریس سے تعلق رکھنے والے 4 ارکان مقننہ نے پیر کو تلگو دیشم میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پیداپورم کے رکن اسمبلی ڈی دورا بابو، اننت پور کے رکن کونسل تپاسوامی، تمباپلی کے رکن اسمبلی شنکر یادو اور سابق ڈپٹی اسپیکر کوتلما نے تلگو دیشم کے صدر نارا چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کرتے ہوئے تلگو دیشم میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر صدر تلگو دیشم نے پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر چاروں قائدین کا خیر مقدم کیا۔ اس دوران یہ اطلاع ملی ہے کہ کانگریس حکومت کے 2 سابق وزراء ٹی نرسمن اور ڈی ایل رویندر ریڈی بھی تلگو دیشم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں قائدین کی جلد چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کی توقع کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ سابق وزراء ٹی جی وینکٹیش، ای پرتاپ ریڈی اور جی ارونا کماری پہلے ہی تلگو دیشم میں شامل ہو چکے ہیں۔ جی ارونا کماری کے فرزند جی جے دیو گنٹور پارلیمانی نشست پر مقابلہ کریں گے۔ اس دوران یہ قیاس آرایا بھی زوروں پر ہے کہ وائی ایس آر سی پی سے کانگریس میں شامل ہونے والی کونڈا سریکھا اور ان کے شوہر کونڈا مرلی اب ٹی آر ایس میں شمولیت پر غور کر رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اسی سلسلے میں کونڈا جوڑے نے ورنگل ضلع کے ٹی آر ایس قائدین سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ٹی آر ایس میں شمولیت کے مسئلے پر بات چیت کی ہے۔ کونڈا سریکھا اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ انہیں پرکال کی نشست سے ٹکٹ دیا جائے۔ اس کے علاوہ مجالس مقامی کے انتخابات میں بھی کونڈا سریکھا ان کے حامیوں کو ٹکٹ دلوانے کے لیے ٹی آر ایس قیادت سے بات چیت کر رہی ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس سلسلے میں اعلان کیا جا سکتا ہے۔ وائس آر کانگریس کے سربراہ جگن موہن ریڈی کی وائس ارجنا بھیری مغربی گوداوری میں جاری ہے۔ جگن موہن ریڈی نے سبرہمنا گوڑم میں روڈ شو میں حصہ لیتے ہوئے راجنا راجم کی واپسی کے لیے عوام سے پارٹی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس دوران پارٹی کی اعزازی صدر وائی ایس وجے لکشمی نے ضلع اننت پور میں روڈ شو میں حصہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر صدر تلگو دیشم نارا چندرا بابو نائیڈو کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبے کو تلگو دیشم دور اقتدار میں پوری طرح سے نظر انداز کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے اپنا کیا ہوا ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا، جبکہ وائی ایس آر نے اپنے دور اقتدار میں ترقی،
اور بہبودی پروگرامز پر ایک ساتھ عمل کرتے ہوئے سماج کے ہر طبقے کو راحت دی۔ انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کے دور اقتدار میں برقی کے بقایا جات بھی معاف نہیں کیے گئے اور کسانوں میں قومی آفات سماوی سے ہوئے نقصانات کی ادائیگی بھی نہیں کی گئی۔ تلگو دیشم لیڈر وائی راما کرشنوڈو نے جگن موہن ریڈی سے سوال کیا ہے کہ کیا انہوں نے سونیا گاندھی کے ساتھ خفیہ معاہدہ نہیں کیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وائی راما کرشنوڈو نے کہا کہ سیاست کو آلودہ کرنے کے لیے جگن موہن ریڈی نے YSRCP قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جگن سے یہ بھی سوال کیا کہ غیر قانونی طریقے سے کمائے گئے 43,000 کروڑ روپے انہوں نے کہاں چھپائے ہیں، اس کی انہیں وضاحت کرنی ہوگی اور عوام کو حقیقت سے واقف کروانا ہوگا۔ سابق ریاستی وزیر ڈی ناگیندر نے کہا ہے کہ کانگریس کے ساتھ معاہدہ نہ کرنے سے TRS کو ہی نقصان ہوگا۔ اپنی قیامگاہ پر ہولی تہوار مناتے ہوئے انہوں نے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آنے والے انتخابات میں کانگریس ملک اور دونوں علاقوں میں برسر اقتدار آئے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے سال سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو ریاست کے دورے کی دعوت دی جائے گی اور شاندار پیمانے پر ہولی تہوار منایا جائے گا۔ కేసీఆర్ వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ పెట్టుకున్నాడు కుటుంబంలో వారి కుటుంబానికి బిడ్డకు కొడుకుకు అల్లుడు ఇప్పుడు మనముడు తయారైన రెడీ ఉన్నవాడు మనమని కూడా ప్రోగ్రాం పెట్టిండు మరి మనమడు కూడా మరి పార్టీ ఏదైనా పెడతాడేమో చూడాలి మరి ఈ రకంగా చేస్తే మరి తెలంగాణ ప్రజలు سابق ریاستی وزیر جی سرینواس راؤ کے فرزند روی تیجا نے شمشاباد ایئرپورٹ پر نشے کی حالت میں ہنگامہ آرائی کی۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے حالت نشے میں لوگوں پر حملہ کر دیا اور وہاں پشپک بس کاؤنٹر کے عملے کو بھی نشانہ بنایا۔ روی تیجا نے اپنے ساتھی کے ساتھ حالت نشے میں بس ڈپو کے کنٹرولر سے بد کلامی بھی کی۔ کنٹرولر نے بتایا کہ روی تیجا اور اس کے دوستوں نے جب بس ڈپو کے کاؤنٹر کے سامنے شراب نوشی کی تو اعتراض کیا گیا، جس پر ان افراد نے کنٹرولر سے بد کلامی کی اور انہیں ڈھکیل دیا۔ شمشاباد پولیس نے ان افراد کو تحویل میں لے لیا ہے اور ایک مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ سکندرآباد انجن کمار یادو کے فرزند اور ان کے ساتھیوں نے ایک ہوم گارڈ پر حملہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق اتوار کی رات دودھ باولی علاقے میں ہولی جلائی جا رہی تھی اور ٹریفک کو روک دیا گیا تھا۔ اس پر حسینی علم پولیس اسٹیشن سے وابستہ ایک ہوم گارڈ ومشی نے وہاں پہنچ کر ٹریفک کو بحال کر دیا۔ ٹریفک بحال کرنے پر برہم رکن پارلیمنٹ کے فرزند اروند کمار یادو اور اس کے دوستوں نے بحث و تکرار شروع کر دی اور پھر ہوم گارڈ کی پٹائی کر دی۔ حسینی علم پولیس نے اس معاملے میں رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو کے فرزند اروند کمار یادو اور اس کے دوستوں کے خلاف دفعہ 332 اور 506 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ادھر رکن پارلیمنٹ سکندرآباد نے اپنے بیٹے کی حرکت کی مدافعت کرتے ہوئے کہا کہ ہولی تہوار جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور اس میں سینکڑوں افراد شرکت کرتے ہیں اور پروگرام کے دوران ٹریفک جام ہونے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے لیے صرف ان کے فرزند ذمہ دار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے فرزند اروند وہاں موجود تھے لیکن انہوں نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ رکن پارلیمنٹ سکندرآباد نے کہا کہ اس طرح کی کسی بھی حرکت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے اور اگر کسی نے غلط حرکت کی ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ نظام آباد، مشیر آباد اور بارکس کے افراد نے دارالسلام میں صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسدالدین اویسی اور قائد مقننہ اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر مجلس اور قائد مقننہ کی گلپوشی کی گئی۔ مجلسی کارکنان و محبان مجلس کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔
आसिफ नगर तक झिर्रा जाने वाली सड़क पर नामुकम्मल तामीरी कामों से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि अबरसानी और सीवरेज के कामों के लिए खुदवाई की गई थी। अब तक न तो काम मुकम्मल किए गए हैं और न ही खोदे गए गड्ढों को बंद किया गया है। इस सिलसिले में बल्दी हुक्काम की तवज्जो भी दिलवाई गई, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई इक़दामात नहीं किए गए। सड़क पर मट्टी के भी जमा हो जाने से आवाम को आमद-रफ्त के लिए शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। महदवी बरादरी की जानिब से हज़रत मीरां सैयद मोहम्मद मेहदी जौनपुरी के यौम पैदाइश के मौके पर चंचलगुड़े में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें बुजुर्ग और नौजवानों ने अक़ीदत और एहतराम के साथ शिरकत की। जुलूस के बाद अंजुमन महदविया की जानिब से एक जलसा मुनक़िद हुआ, जिससे उलमाए महदविया ने खिताब किया। रियासत भर में होली त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। घांसी बाजार और बेगम बाजार के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर पीर की सुबह से ही नौजवान लड़के लड़कियों की टोलियां एक दूसरे पर रंग डालते हुए देखे गए। बाज़ मुकामात पर डीजे सिस्टम लगाकर रक्स किया गया। होली त्यौहार को मोहब्बत, एकता और भाईचारे का त्यौहार भी माना जाता है। सिख बरादरी की जानिब से होली जुलूस निकाला गया। होली के पेश नज़र पुलिस की जानिब से गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। रियासती बीजेपी के सदर दफ्तर में होली त्यौहार मनाया गया। पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की मुबारकबाद पेश की। पार्टी के कायदीन बंडारू दत्तात्रेय के अलावा दिगर मौजूद थे। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर में होली का त्यौहार एक नौजवान की मौत का सबब बन गया। बताया गया है कि राजू नामी बीटेक का तालिब इल्म होली मनाने के बाद अब्दुल्लापुर मेट के तालाब में तैरने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो पानी में डूब गया। काफ़ी देर बाद उसे पानी से निकालकर दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो फौत हो गया। इस वाक़े से राजू के घर में त्यौहार के दिन कोहराम मच गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। हशमतपेट वाक़े बवेनपल्ली के इलाके में अहलिया ने मोहल्ला की जानिब से वोटर शिनाख्ती कार्ड्स बनाने का एहतमाम किया गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अवामी शिकायतों पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए एक मुहिम शुरू की थी। इस सिलसिले में ज़्यादा 1000 शनाख्ती कार्ड्स मुतालिका अफराद में तकसीम किए गए। मुसलम जंग पुल के पास इतवार की रात एक हामिला खातून पर हमला और उसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी की कोशिश का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में खातून का शौहर भी जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर के रहने वाले रामाकृष्णा अपनी हामिला बीवी हरिता को इलाज के लिए पेटला ब्रुच जजी खाना लाए थे, जहां पर उसका गुज़िश्ता चंद दिनों से इलाज जारी था। रामाकृष्णा ने बताया कि दवाखाने के बैतुल खला में पानी ना होने और स्टाफ की जानिब से रकम के मुतालबे पर उसकी बीवी फारिग होने के लिए मूसा नदी नाले के पास गई, लेकिन वहां मौजूद 4 अफराद हरिता पर झपट पड़े और उसकी इस्मत रेजी की कोशिश की। हरिता की चीख व पुकार पर उसका शौहर वहां पहुंच गया और मजामत की कोशिश करने लगा। हमला आवरों ने खातून के शौहर पर मोहलिक हथियारों से हमला कर दिया। हरिता ने फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने इत्तला मिलने पर रामाकृष्णा और हरिता को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस इस वाक़े के जिम्मेदारों की तलाश कर रही है।
मेलार्देवपल्ली पुलिस को कांटेधन के इलाके में एक कम उम्र लड़की की जली हुई लाश वृंदावन कॉलोनी के एक प्लास्टिक के गोदाम में दस्तयाब हुई। लड़की के वालिदैन ने मीडिया को बताया कि उनकी बेटी 5 साल कीर्ति 12 मार्च को लापता हो गई थी। इस सिलसिले में मेलार्देवपल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि कीर्ति का उनके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ खेल के दौरान झगड़ा हुआ था। शायद लड़की के वालिद ने बदला लेने के लिए कीर्ति का कत्ल कर दिया होगा। मेलार्देवपल्ली पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करके इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंतखाबी निशान पतंग अलॉट। दिल्ली में सदर मजलिस की नुमाइंदगी के बाद इलेक्शन कमीशन की मंजूरी। वायएसआर कांग्रेस से कांग्रेस में जाने वाली कोंडा सुरेखा का अब टीआरएस में शमूलियत पर गौर। मजीद 2 साबिक वज़रा टी नरसिम्हन और एल रविंदर रेड्डी की तेलुगुदेशम में शमूलियत की इत्तलात। साबिक रियासी वजीर के फर्जन रवि तेजा की एयरपोर्ट पर हंगामा राई। एक और वाक़े में रुकन पार्लियामेंट के फर्जन अरविंद कुमार यादव का होमगार्ड पर हमला। और मुस्लिम जंगपुल के पास एक खातून के साथ दस्तदराजी, मजामत पर मौलिक हथियारों से शौहर पर हमला। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।